اب اگر کوئی شخص کہتا ہے امی عائشہ پہ معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، سورہ نور کی ایک آیت نہیں بلکہ پورے ایک رکوع کا وہ انکار کر رہا ہے، پھر وہ 100 دفعہ کہے کہ یہ میں اس رکوع کو مانتا ہوں لیکن اس سے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے. بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تمام مفسرین اس پر جو ہے سب کا اجماع ہو چکا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں کہ اس سے مراد سوائے امی عائشہ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے. تو یاد رکھیں جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار سے در حقیقت قرآن کا منکر ہو رہا ہے. اچھی عورت فرعون کے گھر بھی گئی. جوان طبقہ میرے ساتھ بول رہے جو قریب بیٹھو یہ تائید کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اسے بھی مان لیں. بری عورت جناب حسن کی بیوی بھی ہو، ہم اس کا بھی احترام نہیں کرتے. کس نے کہا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پہ کرتے؟ نہیں، ہم کردار کی بنیاد پہ کرتے. یہ وحد مذہب ہے جو خود سے نہیں بنا، یہ مذہب غدیر سے چلا. بڑی آسان سی گفتگو کروں گا، 2 + 2 4 والا حساب کر دیتے ہیں. رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات امت مسلمہ میں قائم ہوئے، ایک خلافت کا نظریہ، ایک امامت کا نظریہ. ہم نظریہ امامت کے ماننے والے، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنی. مجلسوں کا مقصد گالی دینا نہیں ہوتا، تبلیغ حسینیت ہوتا. لہذا ممبر کی پوری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے میں غیر شیعہ حضرات سے مکمل توجہ کا طالب ہوں. اگر وہ توجہ فرمائیں گے تو میری شرط ہے ان کے مذہب کو ٹھیس نہیں ہوگی، ان کے عقیدے کا قبلہ ٹھیک کیا جائے. کسی کو برا کہہ کے اپنا آپ نہیں منوانا. دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو ہماری ذمہ داری ہے. رسول نے بھی علی کی ولایت پہنچائی تھی، اللہ کا حکم تھا بلغ، تو صرف پہنچا، کیونکہ دین میں جبر کوئی. رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات چلے، خلافت کا، ایک امامت. خلافت والے اور امامت والے اور. توجہ میری طرف رکھیے گا. خلافت والے کون اور امامت والے کون؟ میں لفظ تبدیل کر دوں. نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں میں 2 نظریے، ایک سقیفہ کا نظریہ ہے، غدیر کا نظریہ. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا اسلام چاہیے، کہ آپ کون سے اسلام کے پیروکار ہیں، کس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، اور کس اسلام کو آپ چاہتے ہیں. کہ آپ دیکھیں، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، وارث پیغمبر ہونے کے لیے تخت ضروری نہیں، کردار ضروری. خلافت الہیہ کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں. اللہ کی خلافت کے لیے بادشاہ ہونے کی شرط ہی نہیں. خدا کہتا ہے میں نے پہلی خلافت آدم کو دی تھی، اور خدا نے آدم کو نہ تخت دیا نہ حضرت آدم کو تاج دیا. میرے مالک آپ نے حضرت آدم کو زمین پہ پہلا خلیفہ بنایا، اسے زمین کا بادشاہ بنا کے بھیجئے، اسے تخت دے کے بھیجئے، اسے تاج دے کے بھیجئے، اسے لشکر دیجئے، اسے اقتدار دیجئے. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے. اگر میں آدم کو تخت، تاج، لشکر دے دیتا تو پھر سنت الہیہ ہو جاتی. جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. پھر تو خلافت الہیہ کا معیار ہی بدل جاتا. خدا نے کہا میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، میں نے آدم کو تاج نہیں دیا، لیکن میں نے آدم کے ایک امتیاز رکھا ہے. میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. بس اسی معیار کو پرکھتے چلے جانا. قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا. یہ نہیں دیکھنا کہ تخت والے کون، یہ نہیں دیکھنا کہ تاج والے کون، یہ دیکھنا ہے کہ فرشتہ کس دروازے پہ نوکری کے لیے. متوجہ صاحبان، ایک سلسلہ خلافت کا، ایک سلسلہ امامت کا. اور پہلے خلافت والوں سے بڑی محبت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نظریہ خلافت ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کسی بھی چیز کی گہرائی دیکھیں گے تو حقیقت کا پتہ چلے، جسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں. اس کے پس منظر میں جائیں، اس کے پیچھے جائیں.
جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ رسول جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے. ٹھیک ہے, بڑی محبت سے سنیے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی رسول کے جانے کے بعد مہاجرین اور انصار پریشان تھے. اسی پریشانی کے حال میں سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہو گیا. مہاجرین چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے, انصار چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے. آپس میں دست و گریبان ہو رہے تھے. ایک صحابی رسول اٹھے, انہوں نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا یہ بعد از رسول بزرگ بھی ہیں, معتبر بھی ہیں, رشتہ داری پیغمبر بھی, لہٰذا میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں, تم بھی اس کی بیعت کرو. لہٰذا مسلمانوں کے اجماع نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو یہاں سے سلسلہ خلافت شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک جس نے بھی خلافت لکھی اس نے یہی نص دی, یہی دیا کہ بعد از رسول اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ چنا گیا. اب آؤ امامت والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو علی کو امام بنایا تمہارے پاس دلیل کیا؟ اب جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ دلیل پڑھ دے. انہوں نے کہا دلیل کیا؟ اب دھیان آپ نے صرف اس دروازے پہ نہیں دینا, جس علم کے دروازے کی میں ذکر کر رہا ہوں آپ نے اس پہ دھیان کرنا. آپ کے بعد دلیل کیا؟ اب امامت والوں جو دلیل دی, امامت والوں نے کہا کہ ہم نے جو علی کو امام مانا یہ نبی کی زندگی کے بعد نہیں ہوا. نبی موجود تھے, آخری حج تھا, غدیر کا چوک تھا, 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا, فلانوں کا منبر تھا. 3.5 گھنٹے علی کے فضیلت پڑھنے کے بعد نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے واضح طور پہ اونچی آواز میں اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جو مجھے مولا سمجھتا ہے میرے بعد اس نے علی کو مولا مانا ہے. لہٰذا ہم نے حکم پیغمبر کے تحت, غدیر کے حکم کے تحت علی کو اپنا امام مان لیا. اب دو نظریات آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے, دونوں کے دونوں میں نے ہسٹری سے پڑھے. ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی کے بعد, ایک بنا نبی کی زندگی میں, ایک بنا سقیفہ میں, ایک بنا غدیر میں. ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا, ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا. لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, گھر جا کے فیصلہ کرنا ہے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب.